بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج موڈ ہوا ہے تھوڑا سا ہنسنے مسکرانے کی باتیں کرنے کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نا بڑا سمجھدار اور بڑا پڑھا لکھا اور اپنے آپ کو بڑا میچور اور ہر چیز کو ذرا صحیح طریقے سے عقلی پیرائے میں اور صحیح طریقے سے جاننے سمجھنے والا کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، ہم کوئی 1901 کے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں۔ لیکن وہ کبھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بندہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ سمجھدار ہیں، اگر یہ سمجھدار ہے تو سمجھدار ہوگا کیا ہوگا پھر۔ تو ایسے ہی نا ایک لطیفہ میں سن رہا تھا، میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ جو خدا کو، اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ ان کے بڑے عجیب عجیب جو ہے نا وہ ان کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہیں لیکن باتیں بڑی عجیب عجیب کہ اگر خدا ہے تو سائنس سے پروف ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر تو سائنس پروف کر دے گی کہ خدا ہے تو ٹھیک ہے، مان لیں گے، ادروائز نہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا وجود ہے، اس کے لیے تو سائنس کیا، ایک ایک ذرہ ذرہ، پتا پتا، درخت درخت کی شاخیں، درخت کا اگنا، یہ سب چیزیں گواہی دے رہی ہیں۔ یہ بتائیں، مٹی میں کہ لکڑی نظر آتی ہے، لیکن مٹی سے لکڑی کیسے نکل جاتی ہے؟ اچھا، تو لکڑی ہے، لکڑی میں کوئی شیرہ، کوئی مٹھاس، کوئی انگور، کوئی انار، کوئی جو ہے نا وہ کیا، یہ مزے مزے کے جو فروٹس ہیں، یہ کوئی مٹھاس اندر کہیں نظر آتی ہے؟ لیکن یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ایک ایک چیز دلیل ہے خدا کے وجود کی۔ سائنس کی کئی تحقیقات، ان کے کئی مشاہدات دلیل ہیں خدا کے وجود کے، بلکہ کئی سائنسدان ایسے ہیں جو تحقیقات میں لگے ہوئے تھے، اپنی ریسرچ میں لگے ہوئے تھے، ان کے سامنے مشاہدات آئے، نتیجے نکلے، اور یہ خود ماننے لگ گئے جو اسی میں تھے کہ خدا نہیں ہے، خدا کے منکر تھے، کہ نہیں یار، ایک ذات تو ہے، ایک ہستی تو ہے، وہ خدا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے۔ اور کئی سائنسدان کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو ماننے والے بھی بنے۔ لیکن اب کیا کریں اسی کھوپڑی کا جو اپنے آپ کو سمجھدار تو کہے لیکن ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی کہے کہ جی سائنس سے پتہ چل جا رہا ہے۔ بھائی، ایک بات ہو، سائنس نے ثابت کی ہو، سینکڑوں ہزاروں ایسے دلائل ہیں جن سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ لیکن پھر بھی ان کے اتنا سائنس ہے تو ذرا اسی میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ پھر یہ اگر بات کر لیتے ہیں کہ چلو سائنس سے ثابت، تو میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز سائنس سے پروف ہو تبھی اس کو مانا جائے گا، یا یہ کیا یونیورسل ٹروتھ ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ پہلے اس کے تھوڑا سا آپریشن کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی نے چوری کی ہو، یا کسی نے کسی کے جو ہے نا وہ تھپڑ لگا دیا ہو، گالی بک دی ہو، اب اس کو عدالت میں، کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اب وہاں پہ جو ہے نا وہ شخص کہے کہ جی بھائی میں تب مانوں گا کہ اس نے چوری کی ہے جب آپ مجھے سائنسی طور پہ ثابت کریں گے کہ اس نے چوری کی ہے۔ بھائی، چوری کی سے سائنسی طور پہ ایک ثبوت، وہ الگ بات ہے، کوئی ویسے ثبوت مل جائے، لیکن یہاں پہ تو گواہ پیش کیے جائیں گے۔ ہاں بھائی یار، یہ کہ ہاں اس نے دیکھا ہے، اس نے واقعی دیکھا ہے، گواہ پیش کی جائیں گے، چیزیں نوٹ کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے 2 اور 2 4، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ کیا یہ سائنسی طور پر ثابت ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کو میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، سائنس جو ہے نا، سائنس وہ 5 سینسز پر چلتی ہے، حوادث خمسہ پر چلتی ہے۔ حوادث خمسہ کیا ہے؟ چکھنے کی قوت، چکھنا، سونگھنے کی قوت، جس سے ہم سونگھتے کوئی بھی اسمیل، خوشبو وغیرہ، دیکھنے کی قوت، اسی طرح چوتھی ہو گئی سننے کی قوت، 4 سینسز ہو گئے۔ 5ویں چھونے کی قوت۔ سائنس ہوا کو مانتی ہے۔ کیوں مانتی ہے؟ کیونکہ وہ کہتی ہے یہ دیکھو، یہ ہوا ہم کو چھو رہی ہے تو پتہ ہے کہ ہاں ہوا ہے۔ خوشبو کو مانتی ہے کہ خوشبو آتی ہے۔ اچھا، کوئی چیز چکھتے ہیں، یعنی ان 5 چیزوں کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے، کسی چیز کا پروف ہو جائے تو ہم مان لیں گے یہ ہے۔ لیکن آپ بتائیں کیا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ ان 5 چیزوں کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ سائنس سے کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن ہر شخص مانتا ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ اسی طرح چور کی چوری جو ہے وہ عدالت کے اندر سائنس کے ذریعے پروف نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس کے ذریعے پروف نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر سسٹم ایسا چل رہا ہے۔ جب سائنس ہوئی محدود، کیونکہ وہ 5 سینسز پر ہے، کئی ساری چیزیں ہیں جو سائنس سے باہر ہیں، کیونکہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ان کو مانا جاتا ہے، وہ سائنس کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی۔ تو جب سائنس محدود ہے اور خدا کی ذات غیر محدود ہے، خدا کی ذات باری تعالیٰ غیر محدود ہے، تو محدود چیز سے آپ غیر محدود کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں؟ یہ جو محدود چیز ہے، یہ تو کئی ساری چیزوں کا ابھی تک پتہ نہیں لگا پائی، اور نہ کئی ساری چیزوں کا پروف دے پاتی ہے۔ جب یہ ہمارے سامنے ہونے والے کئی چیزوں کا پروف نہیں دے پاتی، تو وہ ذات جو غیر محدود ہے اس کو کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ اور صرف سائنس پر ہی کیسے انحصار کیا جا سکتا ہے کہ اسی سے ثابت ہوگا تو اس کو مانا جائے گا؟ محدود چیز کے ذریعے غیر محدود چیز کیسے سمجھی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ غیر محدود چیز کے ذریعے سے محدود چیز سمجھی جائے۔
مجھے امید ہے یہ مسکرانے والی ایسے پڑھے لکھے کہلانے والے لوگوں کی باتیں آپ کو بڑے مزے کی لگی ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اچھی باتوں کو ہمیں سمجھنے اور ان کے لطیفے والی باتوں کو اچھی طریقے سے ان کا آپریشن کرنے اور درست بات سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا.